بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام گیسٹ کے ساتھ میں آپ کی میزبان نور الہدا. ناظرین، آج لاہور گیرزن یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف مینجمنٹ سائنسز کی طرف سے پاکستان اسٹارٹ اپ کے عنوان سے ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان کے مشہور انٹرپرینورز نے شرکت کی. ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیوز میں کوئی عام نہیں بلکہ پاکستان کی نامی گرامی شخصیات موجود ہیں. لیکن اس سے پہلے بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ آپ ہمارا جو یہ شو ہے لائیو دیکھ رہے ہیں edutv.agc.gov.pk پہ. آپ ہمیں ٹویٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہیں @edutv_agc. ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس سے پہلے گیسٹ میرے ہیں احمد عبداللہ ہیں، CEO ہیں سیگ گلوبل کے. مس ہنا ہیں پروگرام ڈائریکٹر آف سیگ گلوبل. نور محسود ہیں انٹرپرینور ہیں، پبلک اسپیکر ہیں، لیڈر بورڈ آف ڈائریکٹر آف سیگ گلوبل. بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ تشریف لائے. بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی اسکیجول میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. سر، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ آج کا ایونٹ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ جو ہمارا یہ ورک شاپ کا ایونٹ تھا، اس کے بارے میں آپ سب اپنی رائے پیش کریں. میں تو یہ کہوں گا بڑا ایکسلنٹلی ارینج تھا، ویری ویل پروفیشنل ارینجڈ. جی سر، تھینک یو. اسموتھ ٹرانزیشن تھی تھرو آؤٹ. تو آئی وڈ ریکمینڈ ایوری ون ٹو کم ٹو دس انسٹیٹیوٹ اینڈ جوائن اٹ. تھینک یو سر. سر بتائیے گا. مینجمنٹ بہت اچھی تھی، ٹائملی اسٹارٹ ہوا، ٹائم پہ اینڈ ہوا، ہر چیز اپنے جو ہے ٹائم پہ ہوئی. اور جو سب سے اچھی بات تھی کہ اس کو ارینج سارا جو ہے وہ اسٹوڈنٹس نے ہی کیا تھا. تو یہ بہت اچھی جو ہے وہ پریکٹس ہے کہ دیکھیں ایونٹ مینجمنٹ جو ہے ایک بڑی اہم چیز ہے. اور ہم نے زندگی میں دیکھیں کہ بڑے بڑے ایونٹس جو ہیں وہ ڈیزاسٹر کا ہوتے ہیں شکار. تو یہ ایک بڑی اچھی کوشش ہے. اور میں اسٹوڈنٹس کو یہی پیغام ہے کہ اس طرح کے موقعوں کو ضرور استعمال کریں. اور جی میم بتائیے گا آپ کو کیسا لگا آج کا ایونٹ؟ آج کا ایونٹ سب سے زیادہ پلس پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس کے پاس ملٹیپل لوگوں کو سننے کا موقع تھا اور ہر طرح کی ایک ویرائٹی ان کو مل رہی تھی. ایک کس طرح سے انہوں نے بزنس اسٹارٹ اپ کرنا ہے، فلاس کیا آئیں گے، کیسے ہینڈلنگ کرنی ہے. سو جسے کہتے ہیں نا ہینڈز آن پریکٹس، وہ کوشچننگ بھی کر رہے تھے. سو دیٹ از دا بیسٹ پارٹ کہ یہ ایونٹ آرگنائز ہوا اور اسٹوڈنٹ نے فل پارٹیسپیٹ اسی لیے کیا کیونکہ وہ ریلیٹ کر پا رہے تھے کہ کیسے ہم نے آگے مینیج کرنا ہے. تھینک یو آپ سب کا. سر احمد، آپ پلیز بتائیے گا کہ سیگ گلوبل کا کیا مقصد ہے؟ یہ کس ویژن کے ساتھ سیگ گلوبل بنی؟ سیگ گلوبل کی کہانی میری اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے. میں اب آپ کو بتاؤں کہ میں جو ہے اسٹیمر کرتا ہوں. اب شاید لوگ نہ جانتے ہوں کہ اسٹیمرنگ کیا ہے. اسٹیمرنگ ایک اسپیچ ڈس آرڈر ہے جسے ہم اردو میں ہکلاہٹ یا لکنت کہتے ہیں. یعنی جو شخص ہے وہ اٹک کر بات کرتا ہے. تو میں اتنے سال اس کے کہہ لیں اس کا شکار رہا، اس سے دب کے رہا. تو ایک یہ سوچ تھی کہ اللہ پاک نے اتنی مجھے جو ہے وہ صلاحیتیں دی ہیں، ان کا میں استعمال کروں، لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. جی سر، جی. تو اس کا اس میں پھر یہ تھا کہ ایک اسٹارٹ لیا ایک دن فیصلہ کہ نہیں ہی کچھ کرنا ہے اور جس سے عوام کو فائدہ ہو. تو سیگ گلوبل کی جو ہے وہ بنیاد رکھی. اور ویژن میٹر کرتا ہے صرف. جی بالکل. اب اللہ پاک کر رہا ہے ٹیم جو ہے وہ ساتھ ہے. تو اس میں ہم نے فرسٹ اسٹیپ پہ ہم نے کام سٹارٹ کیا کہ جن لوگوں کو اسٹیمرنگ کے ہیں ایشوز یا اسپیچ کے جو ایشوز ہیں ان پہ ہم نے کام جو ہے وہ سٹارٹ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مینٹل ہے ہیلتھ، اس پہ ہم نے کام سٹارٹ کیا کیونکہ مینٹل ہیلتھ کا ایشو پوری دنیا میں پاکستان میں بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ اسٹگما بہت زیادہ ہے. جب تک آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ میرے ساتھ مسئلہ ہے، جو جسمانی صحت ہے ہم مانتے ہیں یہ مسئلہ ہے، تو ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. دل کا ایشو ہے، شوگر ہے، BP اینڈ سو آن، جو بھی ایشوز ہیں ہم جا کے جو ہے وہ کرتے ہیں. لیکن مینٹل ہیلتھ کو جب ہم اسٹگما سمجھتے ہیں، اس کو چھپا کے رکھنا ہے، اس کو ظاہر نہیں کرنا، جب تک ہم اس کو ظاہر نہیں کریں گے، اس کو مانیں گے نہیں مسئلہ، تو اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف ہم کس طرح جائیں گے. یہ شروع کیا. اس کے ساتھ ہم جو ہے وومن امپاورمنٹ پہ کام ہم نے وہ اسٹارٹ کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ سر. مسنا پلیز بتائیے گا کہ سیگ گلوبل کن ایریاز پہ کام کر رہا ہے، اس کا ویژن کیا ہے، اس کا فیوچر گولز کیا ہیں؟
بیسکلی سے گلوبل کا ویژن یہ ہے کہ کمیونٹی ایٹ لارج کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے، نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل بھی. اسی لیے ہم نے مین 3 ٹارگیٹ ایریاز سیٹ کیے ہیں. ایک تو مینٹل ہیلتھ، دین اسپیچ ایشوز اور وومن سے ریلیٹڈ. پاکستان میں آئی تھنک ہمارا فرسٹ آرگنائزیشن ہے جس نے گروپ تھراپی لانچ کی ہے، جس میں اسپیچ ڈس آرڈرس کے ساتھ ہم کوگنیٹو تھراپی بھی دیتے ہیں، تاکہ جن کو اسپیچ کے پرابلمس ہیں، ان کے سیلف اسٹیم کے بڑے ایشوز آتے ہیں، اسٹوڈنٹ اسپیشلی اسٹوڈنٹ پاپولیشن، کانفیڈنس جو ہے بالکل اسٹوڈنٹ پاپولیشن اپنی بات نہیں کنوے کرتی. تو ہمارا جو مین ٹارگیٹ ہے وہ یوتھ ہے، اور پلس ہم جو آرگنائزیشن ہے موسٹلی آن لائن فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو دیٹ از دا مین فوٹے آف آر آرگنائزیشن. اور کووڈ میں جب سارا کچھ بند تھا، آئی تھنک ہماری آرگنائزیشن کے پاس اتنا پاورفل بیک اپ تھا سسٹم کہ ہم آن لائن ان کو ہیلپ کر رہے تھے. آن لائن یہ سارا کچھ بالکل آن لائن پروفیشنلز ہمارے کلینکل سائیکالوجسٹ، اسپیچ تھراپسٹ، جو ایتھیکل گراؤنڈ پہ پریکٹس کر رہے ہیں، اور سارا ہم ان کو فیسیلیٹیشن دیتے ہیں. پلس ہماری یہ بھی نہیں ہے کہ ایک لاٹ کو ہم فوکس کر رہے ہیں جو افورڈنگ ہیں، ہم ان لوگوں کو بھی اکوموڈیٹ کر رہے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، فری آف کاسٹ ہم کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں. بہت خوب، بہت خوب. سر نور پلیز بتائیے گا کہ سے گلوبل نوجوانوں کی جو پروفیشنل کیریئر ہے وہ اس میں ان کی کتنی ہیلپ کر رہا ہے، کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ یہ جیسے انٹرپرینور کا آج ہمارا ٹاپک تھا، تو وہ کس طرح اس کو جو ہے وہ ہیلپ کر رہا ہے نوجوانوں کے کیریئر میں؟ دیکھیں، جو ہمارے اسکلز ہوتے ہیں وہ ہماری لائف کے 20% کور کرتے ہیں. جی سر. 80% وہ ایریا جس کو ہم عرف عام میں ہیومن انجینئرنگ کہتے ہیں یا پرسن ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں، جن کو سافٹ اسکلز بھی کہا جاتا ہے. جی سر. اس کے اوپر بہت کم کام ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. یونیورسٹیز ہماری بڑی اہم وہ ہیں، کردار ادا کر رہی ہیں 20% کے اوپر. تو ہماری کوشش یہ ہے سے گلوبل کے پلیٹ فارم سے کہ ہم ان 80% کو بھی کور کریں، تاکہ ان کی جو اچیومنٹ ہے، ان کی جو پرفارمنس ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو. جی سر. دیکھیں، آپ جو ہے نا ہارڈلی فار ایگزامپل آپ سفر کر رہے ہیں گاڑی میں، آپ کی گاڑی کی 4 ٹائر ہیں مثال کے طور پہ، میں میٹافوریکلی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. تو آپ ایک ٹائر کو بہت فوکس کر دیں اور باقی 3 ٹائر چھوڑ دیں. تو اس لائک دیٹ کہ ہم 20% جو ہے وہ ہمارا زندگی کا وہ ہے جو ہم ایک ٹائر پہ فوکس کرتے ہیں گاڑی کی. بالکل ایسے ہی. آپ کو گاڑی کو فل اسپیڈ کے ساتھ 120 کلومیٹر پار کے حساب سے اگر آپ نے چلانی ہے تو آپ کو چاروں ٹائر اچھی کنڈیشن میں اور بیلنس چاہیے. بہت خوب سر، بہت خوب. ٹھیک ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے سے گلوبل کے پلیٹ فارم سے کہ ہم ان ایریاز کو بھی ٹچ کریں، اور تاکہ وہ سکسیزفل انٹرپرینور تو بنے، سفر اچھا گزرے، سکسیزفل ہیومن بینگ بھی بنے. جی سر. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے کانفیڈنس. اور کانفیڈنس ڈیفینیٹلی آپ کا ہیومن سائڈ ہے. ٹھیک ہے، ہیومن انجینئرنگ والی سائڈ ہے، پرسنل ڈیولپمنٹ کی سائڈ ہے. تو اس میں ایک تو ہم اس ایریا میں ہیلپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا، جب ان کو ہم انکریج کرتے ہیں، ان لوگوں کو جن کو اسپیچ امپیڈیمنٹ ہے اور یہ نہیں بول سکتے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ تو نہیں بولنا تو اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے. جی سر. لیکن اعتماد نہ ہونا، آپ سمجھ لیں کہ وہ دیٹ ایڈ فیول ٹو دا فائر. ٹھیک ہو گیا سر، بہت خوب. تو یعنی وہ اور اس کو ایگریویٹ کر دیتا ہے اس کی پرابلم کو. تو ہم اس کو پہلے حوصلہ دیتے ہیں کہ یار آپ کوئی مسئلہ نہیں، آپ حوصلہ کریں، کانفیڈنس آپ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. تو یہ موٹیویشن اسٹیج ہے، ہم ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. سیکنڈ اسٹیج میں ہم ان کو کانفیڈنس کمیونیکیشن کے اوپر ہم کام کرتے ہیں. جب آپ کانفیڈنس آ گیا، آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں، تو ہم ان کو کمیونیکیشن، کیونکہ آئی ایم کمیونیکیشن کوچ آلسو، آئی ہیو بین giving trainings in the field of leadership, communication, personal development, coaching for the last so many years. تو ہم پھر اس کے بعد ان کی پبلک اسپیکنگ کے اوپر کام کرتے ہیں. اور پبلک اسپیکنگ کمیونیکیشن جو ہے دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ ٹریٹ آف اے لیڈر. بالکل ایسے ہی ہے. جیسے علامہ فرماتے ہیں نا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رفت سفر میرے کاروان. تو 3 کوالٹیز ہیں لیڈرشپ میں، ویژن ہے، کمیونیکیشن ہے، اور ایمپتھی ہے. یہ ایریا جس پہ ہم سے گلوبل کے پلیٹ فارم سے کام کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں کا کہ آپ لوگوں نے ان سوالات کا بہت اچھی طریقے سے جواب دیا. سے گلوبل کو جو ہے وہ سے گلوبل آئی تھنک سو یہ اسی لیے کمیونیکیشن ایرر کو ختم کرنے کے لیے شاید آپ نے نام رکھا. ایز اے CEO آف سے گلوبل سر، آپ نوجوانوں کو ایک پیغام جو آپ دینا چاہیں کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اسکل ضروری ہے، کانفیڈنس بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ کس طرح کی کوئی مطلب جیسے ایز اے انٹرپرینورشپ جو ایک وہ ہے تو اسے کیسے لے کے چل سکتے ہیں بزنس کو یا کوئی بھی کام وہ کر رہے ہیں، ان میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے، اس کو کور کر دیں ایک میسج کے ساتھ.
دیکھیں کوئی بھی آپ کسی بھی فیلڈ میں کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں, جب آپ کے اندر سیلف ڈاؤٹ ہے کہ یار میں پتہ نہیں کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا, وہ ڈر ہے جو جی سر, وہ ڈر ہے وہ آپ کو بہت سے کام کرنے سے روکتا ہے کہ میں یہ اسٹیپ نہیں, کہ میں یار میں اسٹیپ نہیں لیتا شاید میں نہ کر پاؤں, رسک ہے میں فیل ہو جاؤں گا, اچھا یہ اتنے چانس مس کر دیں, چلو میں اسٹیپ لیتا ہوں. وہ اسٹیپ لیا وہ نہیں ہوا, کہتے ہیں یار میں تو کسی کام کا نہیں رہا اس دنیا میں, کچھ نہیں کر سکتا. تو میسج یہی ہے کہ وہ جو خوف ہے جو ہمارے ساتھ 24 گھنٹے ہم نے اس سے لڑنا ہے, وہ روکتا ہے نہیں کرنا. آپ نے کہا میں نے کرنا ہے, اب نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ کرنا ہے, دیکھنا ہے میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا تو مجھے کیا اسکل کیا چیزیں چاہیے جن کو سیکھ کے میں یہ کام کر سکوں. اس سارے پروسیجر میں ہم فیل ہوں گے, ہم گر کے اٹھیں گے پھر گریں گے, ہم کوشش کرتے رہیں گے ہمیں منزل مل جائے گی, کوشش نہیں کریں گے تو منزل نہیں ملے گی. ایک کامیاب میں اور جس کو منزل مل گئی اور جس کو منزل نہیں ملی, فرق یہی ہے کہ وہ منزل کی طرف چلتا رہا اور دوسرے نے وہ راستہ چھوڑ دیا. بالکل, بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے وقت کا اور اتنی اچھی باتوں کا, بہت شکریہ سر آپ لوگوں کا. آپ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات کریں گے. آپ ہمارا جو ایک شو تھا edutv.atc.gov.pk کے جو ہے وہ پلیٹ فارم AGC کے پلیٹ فارم پہ ملاحظہ کریں. اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.